اسی لیے اللہ کے نبی سے یہ اعلان کروا دیا، قل میرے محبوب ان کو بتلا دو، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ الذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کے چھلکے کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم، تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اگر سن بھی لے جواب نہیں آتا۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 ہے۔ جب وہ اولیاء اصفیاء انبیاء دنیا میں زندہ تھے اس وقت اپنی مشکلات خود رفع دفع نہیں کر سکے، تو دنیا میں سے جانے کے بعد وہ دنیا والوں کی مشکلات کیسے رفع دفع کریں گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی سے یہ اعلان کروا دیا، قل میرے محبوب ان کو بتلا دو، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت سارے خیر و برکت سمیٹ لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے تکلیف کبھی بھی نہ ہوتا۔ سورہ اعراف 188 آیت نمبر ہے، اور یہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء ہے، اس سے افضل اور سرزمین پر کوئی ہستی نہیں ہے۔ جب اپنی زندگی میں اپنے لیے مشکلات رفع دفع نہیں کر سکے تو دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، بس اللہ کے سوا کوئی اس مشکل کو دور کرنے والی ہستی نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ آپ کے ساتھ خیر بھلائی چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو روکنے والا نہیں ہے، جس کو اللہ پہنچانا چاہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ ہستی بڑے بخشنے والا رحیم اور مہربان ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 7 ہے۔ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة